نریندر مودی اور اس کی بی جے پی کی بھرپور کوشش ہے اور تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ بھارت کو ہندوستان کو دراصل ہندوستان ہی بنا دیا جائے، یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہو، اور اس حوالے سے قوانین بنائے گئے ہیں، کشمیر پر ظلم و ستم کی ایک آفت ڈھائی گئی ہے، اور اس پورے ماحول میں اس وقت بھارت میں اس کا رد عمل آیا ہے۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں حالیہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کے خلاف شدید احتجاج ہے جو مسلسل کئی روز سے جاری ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس احتجاج کا، اور اس سے جو پریشانی اس وقت مودی اور اس کی سرکار کو ہوئی ہے کہ دنیا کی اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہنے کے دعوے دار ملک میں اس ہفتے 6 کروڑ سے زائد افراد کو جبری طور پر انٹرنیٹ سروس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی مقام میں اتنے لوگوں کو ایک ساتھ ان کی انٹرنیٹ سروس بند کر دینے کا بہت بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ بھارتی سافٹ ویئر کمپنیز کے مطابق اس سال مودی سرکار نے 93 بار بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیا تاکہ لوگوں کو باخبر رہنے اور پیغام رسائی سے زبردستی روکا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں تو 5 اگست سے کشمیری اطلاعات کی رسائی تک کے حق سے محروم ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ سروس 7 ہفتوں سے اگست سے بند ہے، مگر اب 7 دوسرے اسٹیٹس میں، دوسرے صوبوں میں کہ بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس پچھلے ہفتے کے ہنگاموں کے بعد بند کر دی گئی ہے۔ یعنی مودی سرکار مقبوضہ کشمیر جیسی صورتحال پورے بھارت میں پھیلانے پر سرگردہ ہے، لیکن شاید مودی سرکار کو معلوم نہیں کہ وہ اپنی سازش کے جال میں خود پھنستا جا رہا ہے، اور بی جے پی کے ہندو پرست فیصلے بھارت میں تقسیم کے بیج بو رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بی جے پی سرکار نے متنازعہ اور مسلم مخالف شہریت بل پارلیمنٹ سے منظور تو کرایا، مگر بی جے پی کی ہندوتا کی پالیسی کے خلاف بھارت میں جگہ جگہ مظاہروں نے ایک سونامی امڈ آیا، اور ایک ایسی کیفیت ہو گئی جس کی وجہ سے اس وقت 6 کروڑ بھارتیوں کے لیے انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ آسام، کولکتہ، گوہاٹی، میگھالیہ، منی پور، تری پور اور دیگر ریاستوں میں لوگ سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ حالات اتنے بے قابو ہوئے کہ فوج بلائی گئی، کرفیو لگایا گیا۔ دارالحکومت نئی دلی کے مختلف مقامات میں، خاص طور پہ جامعہ ملیہ اسلامی یونیورسٹی سمیت بڑی ریاستوں کی کئی اور یونیورسٹی کے طلباء اپنے اوپر پولیس کریک ڈاؤن کے باوجود احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ پورے بھارت میں پھیل چکا ہے۔ یہ اتنی شدت کی کیفیت ہے کہ بھارتی میڈیا بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مسلم دشمنی میں مودی سرکار جنونیت پہ اتر آئی ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے تعلیمی اداروں اور طلباء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ ہندو اور غیر مسلم طالب علم بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ نفرت کے شعلوں سے دہک رہی ہے دلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی۔ علی گڑھ کے علی گڑھ مسلم وشو ودیالیہ کا بھی یہی حال ہے۔ لکھنؤ کے ندوہ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ کیا منظر رہا ہوگا دہشت کا، جس کے بعد جو بچے یہاں پر پڑھ رہے تھے وہ کیسے بھاگے ہوں گے۔ Delhi cops using brute force, assaulting the students, not even sparing women students. Girls hostel میں گھس گئے، boys hostel میں گھس گئے، بچے جان کے لیے بھاگ رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ مودی نے بھارت میں تقسیم کے ایسے بیج بو دیے ہیں جس کے اندر اس کے بعد اختلاف کی گنجائش کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی، اور کوئی بھی اختلاف کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، اور جو اختلاف کرے گا مودی سرکار کہتی ہے اور ثابت کر رہی ہے کہ اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ بھارت کے مسلمان ہی نہیں، دوسری اقلیتیں بھی خوف کی فضا میں مبتلا نظر آ رہی ہیں۔ آپ وشواس کیجئے، میں قریب 20 سال سے رہتی ہوں دلی میں، میں نے آج تک کبھی بھی کسی یونیورسٹی کے چھاتروں پر اس طرح کی بروٹیلٹی، اس طرح کا ظلم میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پچھلے 24 گھنٹے یہاں جامعہ کے لیے، جامعہ یونیورسٹی کے لیے، دلی کے لیے ایک طرح سے قیامت کی طرح سے گزرے ہیں۔ لائبریری میں بچوں کا خون پڑا ہوا ہے، اس میں اتنا مارا گیا، لائبریری میں شیشے ٹوٹے ہوئے، کرسیاں ٹوٹی ہوئی، بیگز وہیں پڑے ہوئے، ابھی تک بچے اتنا زیادہ ڈر گئے تھے۔ میں نے دیکھا بلڈ ٹریلز، خون کے چھینٹے، پورے خون کے چھینٹے فالو کرتے کرتے ہم لوگ جا رہے تھے، اور وہ لوگ مین ہولز کھول کے، سیور کھول کے ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی اسٹوڈنٹس تو نہیں چھپے ہوئے ہیں۔ میرا دوست خون سے سنا پڑا تھا، وہ کیمپس کے اندر تھا۔ دلی پولیس جو اس پرکار گولے بم برسا رہی تھی اور لاٹھیاں برسا رہی تھی، تو ہم لوگ اس کو لے کر کے ہاسٹل بھاگے۔
हॉस्टल जो भागे बिना पट्टी, हम लोग अपने कपड़े से उसको सर को खून से सना पड़ा था वो, और 4 घंटे तक हम लोग हॉस्टल में फंसे रहे। हम लोग भागे, फिर मस्जिद में भागे। मौलाना साहब ने मस्जिद में ऐलान करा है कि आप लोग ऐसा मत करिए, बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद भी मस्जिद में टीयर गैस हुई और मस्जिद में अंदर घुसे, मस्जिद में तोड़ फोड़ हुई है। कुछ लड़कियां बाथरूम में बंद हो गई थीं अपने को सेव करने के लिए, अपने को बचाने के लिए, और वहां पर लाइट्स ऑफ करने के बाद पुलिस के कुछ लोगों ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की।